انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت برباد ہوتے ہیں جب کسی جبر سے ان کو معاشی تنگی پر مجبور کیا جائے۔ معیشت کے اندر جب طبقات پیدا ہو جائیں تو اس طبقاتی سماج کو بدلنے کا واحد راستہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ فک و کلی نظام ہے، کہ انقلاب ہے، ریولوشن ہے۔ مارکس جو شاہ ولی اللہ کے بعد میں آیا، اس نے جو سائنٹیفک سوشلزم پیش کیا، شاہ ولی اللہ کے معاشی عدل کے نظریے میں وہ تمام کے تمام پرنسپلز ٹھوس انداز میں موجود ہیں۔ سوشلزم میں ہمارے امام، یونائٹڈ پاکستان کے امام شاہ ولی اللہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ بنیادی طور پر 18ویں صدی عیسوی میں جب 1000 سال سے زائد عرصے سے عدل کا نظام غالب رہا اور پھر وہ روبہ زوال ہونا شروع ہوا، تو اس کے عروج و زوال کے سنگم پر پیدا ہوئے، اور مشین ایج جب شروع ہوا چاہتا تھا تو اس عہد میں پیدا ہوئے۔ گویا کہ شاہ ولی اللہ کا جو ایرا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس ٹرننگ پوائنٹ کے روح سے اسپرٹ آف ایج کا حامل فلسفہ و فکر شاہ ولی اللہ نے پیش کیا، اور شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر ہی کا ایک بنیادی نظریہ وہ کیا ہے؟ سوشلزم ہے۔ سوشلزم بلا شبہ یہ جدید اصطلاح ہے جس کا تعلق مشین ایج سے، صنعتی عہد سے ہے، اور اس اصطلاح کو یورپ کے اندر ہی پیش کیا گیا، اور اسی اصطلاح کی بنیاد پر سائنٹیفک سوشلزم کارل مارکس نے پیش کیا۔ لیکن اس سوشلزم کے پیچھے جو مغز ہے، جو روح ہے، جو بنیادی اصول ہیں، جو بیسک پرنسپلز ہیں، وہ شاہ ولی اللہ کے معاشی نظام، نظریہ عدل کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، اور اسی وجہ سے امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے شاہ ولی اللہ کے معاشی عدل کے نظریے کو سوشلزم سے موسوم ٹھہرایا۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کارل مارکس کے سوشلزم کے اصولوں اور شاہ ولی اللہ کے سوشلزم یا معاشی عدل کے اصولوں کو جب ہم ان کا کمپیریزن کریں گے تو ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ شاہ ولی اللہ کا سوشلزم بھی بنیادی طور پر مشین ایج کے تقاضوں کے مطابق سائنٹیفک سوشلزم ہے۔ سب سے پہلی بات جو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت برباد ہوتے ہیں جب کسی جبر سے ان کو معاشی تنگی پر مجبور کیا جائے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی بہت بنیادی ایک ان مرض کے حوالے سے نشاندہی تھی کہ معاشرے اور سماج کے اندر اخلاقی گراوٹ کا تعلق براہ راست معاشی گراوٹ کے ساتھ ہے، کہ جب انسانیت کی معیشت خراب ہوگی تو اس کی اخلاقیات کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ وہاں پر جتنا مرضی مصنوعی اخلاقیات کا دعویٰ کیا جائے، یونیورسل اخلاقیات کا دعویٰ کیا جائے، انسانی فطرت سے ایمرج ہونے والی اخلاقیات کا دعویٰ کیا جائے، وہ سب کھوکھلے دعوے ہوں گے، ٹھیک ہے، جب تک کہ انسانوں کی معیشت درست نہیں ہوگی، اخلاقیات درست نہیں ہوگی۔ اور معیشت کے اندر جب طبقات پیدا ہو جائیں تو اس طبقاتی سماج کو بدلنے کا واحد راستہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ فک و کلی نظام ہے، کہ انقلاب ہے، ریولوشن ہے۔ اور پھر جو عادلانہ معاشی نظام ہوگا اس کے بنیادی اصول کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز، بنیادی عامل پیدائش دولت صرف ایک، اور وہ محنت ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ دوسری بات، حق معیشت میں مساوات اور مدارج معیشت میں فرق کو تحدید ملکیت کے قانون کے ذریعے سے عدل پر استوار کیا جائے گا، اور یہی آج کا جدید ترین سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی کا نظریہ ہے۔ تیسرا اصول، لامحدود نجی ملکیت کو کلیتاً ختم کر دیا جائے گا، ملکیت ہمیشہ اجتماعیت کے تابع ہوگی۔ یہ بنیادی اور اساسی اصول شاہ ولی اللہ کے معاشی نظریات۔ اور اسی طریقے سے جو احتکار اور اقتناز ہے اس کو ہر قیمت پر مٹایا جائے گا۔ احتکار اور اقتناز کیا ہے؟ احتکار کہتے ہیں مینز آف پروڈکشن پر ایک مخصوص طبقے کا قبضہ، اور اقتناز ایکومولیشن یا کنسنٹریشن آف ویلتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں اصطلاحات ان کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے۔ جہاں پر بھی یہ ہے کہ احتکار ہوگا، جہاں پر بھی اقتناز ہوگا، وہ نظام باطل نظام ہوگا اور اس کو مٹانا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جدید سرمایہ داری نظام احتکار اور اقتناز کے ہی انہی دو پلرز پر کھڑا ہے، مینز آف پروڈکشن پر ایک مٹھی بھر سرمایہ دار طبقے کا قبضہ، اور کنسنٹریشن اور ایکومولیشن آف ویلتھ۔
اور ان پلرز کو توڑے بغیر سرمایہ داریت ختم نہیں ہو سکتی، اور جب بھی آپ ان پلرز کو نچوڑیں گے اس سے آپ کو اربہ محنت کشوں کا خون اور پیپ وہ بہتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ، اور اسی طریقے سے جو ذرائع پیداوار ہیں، مینز آف پروڈکشن ہے، وہ سماجی اور عوامی ملکیت میں ہوں گے، وہ کبھی بھی ایک مٹھی بھر طبقے کے حق میں نہیں ہوں گے۔ یہ شاہ ولی اللہ کے معاشی نظریات اور معاشی عدل کے نظریے کے بنیادی اصول یا شاہ ولی اللہ کا تصور سوشلزم ہے۔ اب آپ ان اصولوں کو لے کر مارکس سے معاشی عدل یا سوشلزم کے نظریے کو دیکھیں، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ مارکس کے ہاں بھی بنیادی عامل پیدائش دولت صرف ایک ہے اور وہ محنت ہے۔ مارکس نے بھی احتکار اور اقتناز کو، کنسنٹریشن آف ویلتھ اور مینز آف پروڈکشن پر ایک طبقے کی اجارہ داری کو مٹانے کی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے ذرائع پیداوار سماجی اور اجتماعی ملکیت میں ہوں، یہ مارکس نے یہی بات کی۔ اور اسی طریقے سے مارکس کے نظریے کے اوپر جب روس میں سوشلسٹ انقلاب آیا تو جس کو مارکسی لیننی انقلاب کہا جاتا ہے، تو لینن نے پھر نئی معاشی پالیسی کے تحت محدود نجی ملکیت دے کر اس اصول کو بھی اختیار کر لیا جو شاہ ولی اللہ کے معاشی نظریے میں پہلے سے تھا، اور وہ اصول کیا تھا کہ حق معیشت میں مساوات اور مدارج معیشت میں فرق، اس کو تحدید ملکیت کے قانون کے ذریعے سے عدل پر استوار کیا جائے۔ اور اسی بنیاد پر ڈینگ نے چین کے اندر سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی کا تجربہ کیا، جس کی بنیاد پر آج چین یہ ہے کہ معاشی ترقی میں سرپٹ دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور جدید ترین سرمایہ داری نظام کے متبادل اگر کوئی معاشی ماڈل ہے ٹھوس بنیادوں پر تو وہ چین کا سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی کا ماڈل ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر ہی روس نے 1991 میں پرسٹرائکا اور گلاس کے ذریعے سے اجتماعیت کی بالادستی پر مبنی نظام قائم کیا۔ تو اس اعتبار سے مارکس جو شاہ ولی اللہ کے بعد میں آیا، اس نے جو سائنٹیفک سوشلزم پیش کیا، شاہ ولی اللہ کے معاشی عدل کے نظریے میں وہ تمام کے تمام پرنسپلز ٹھوس انداز میں موجود ہیں۔ تو جب یہ چیز ہے تو پھر ہم کیوں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں؟ ہم کیوں مغرب کی مروریت کا شکار ہوں؟ ہم مارکس کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی دھرتی سے اوریجنیٹ جینون فلسفی شاہ ولی اللہ اور ان کے معاشی نظریات اس کی بنیاد کے اوپر سوشلسٹ انقلاب کے دائی ہیں۔ اس لیے ہمارے فلسفی اور امام شاہ ولی اللہ ہے۔ اس کی بنیاد اور اساس انسانی فطرت کو قرار دیا کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ارتقاء چاہتی ہے، اور اس ارتقاء میں جب سرمایہ داریت، جاگیرداریت، غلام داری نظام، طبقاتی نظام، آقا اور غلام کا نظام، حاکم اور محکوم کا نظام، وہ سرمایہ دار اور مزدور کا نظام وہ رکاوٹ بنے گا، فطرت انسانیہ وہ اس رکاوٹ کے خلاف بغاوت کرے گی اور انقلابات کے ذریعے سے اس کو مٹا کر اس باطل نظام کو نیا نظام قائم کرے گی۔ فطرت انسانیہ میں یہ تجدد، ارتقاء اور انقلاب کا تقاضا کیوں ہے؟ اس لیے کہ فطرت انسانیہ یونٹی آف بینگ، اس کی ریفلیکشن کی وجہ سے اس کے اندر یہ داعیہ پایا جاتا ہے، اور یونٹی آف بینگ جس کے اندر ابدی حرکت ہے، اور وہ ابدی حرکت ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے ذریعے سے روبہ عمل ہے، اور وہی ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم انسانی فطرت کے اندر بھی روبہ عمل آتی ہے، اور اس کے روبہ عمل آنے کے نتیجے میں ہی انقلابات انسانی سماج کے ارتقاء کی ناگزیر ضرورت ٹھہرتے ہیں، اور انقلابات کے ذریعے سے انسانیت کے رکے ہوئے ارتقاء کو بحال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جامع اور منطقی اور لاجیکل اور فلسفیانہ نظام فکر شاہ ولی اللہ نے پیش کیا، جو تاریخ انسانی کا بلا شبہ سب سے جدید ترین فلسفیانہ نظام فکر ہے، اور یہی یونائٹڈ پاکستان کی اساس ہے، اور اسی بنیاد پر ہم پاکستان کی سرزمین پر تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ جدید ترین سوشلسٹ انقلاب برپا کریں گے۔